السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ ہے لاہور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام لاہور کی تاریخ، لاہور کی ثقافت اور لاہور کے ورثے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس بار ہم نے چنا ہے لاہور کی ہی ایک ثقافتی جگہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، ایک تعلیمی ادارہ جہاں پہ ہنر سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ پینٹرز تخلیق کیے جاتے ہیں، جہاں پہ مجسمہ ساز بنائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ اچھے ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی بنتے ہیں جو مستقبل میں آگے جا کے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ نمائش دیکھتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس نے اپنی اشیاء رکھی ہیں، اپنے نادر نمونے رکھے ہیں اس نمائش میں۔ نمائش بھی دیکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں نیشنل کالج آف آرٹس کی سیر سے۔ جی، یہ ہے لاہور کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ جاوید صاحب۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ لاہور میو اسکول آف آرٹس سے شروع ہو کر نیشنل کالج آف آرٹس تک پہنچتے پہنچتے یہاں پہ کس طرح کی نمائشیں ہوا کرتی تھیں، اور ان نمائشوں میں پیش ہونے والی یا ان نمائشوں میں رکھی جانے والی اشیاء اور آرٹیفیکٹس کہاں جاتے تھے، اس حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے۔ بتائیے سر تھوڑا اس حوالے سے بھی۔ ہم قلعے سے نکل کے یہاں پہنچ گئے ہیں نیشنل کالج آف آرٹس میں۔ جی بالکل، نیشنل کالج آف آرٹس میں ہیں، جس کا کہ قدیم نام میو اسکول آف آرٹ تھا۔ میو اسکول آف آرٹس جو ہے وہ وائسرائے ہند لارڈ میو کی یاد میں جب ان کا قتل ہوا کالا پانی میں، تو ان کی یاد میں ایک میو میموریل کمیٹی بنی تھی، اور اس کا اجلاس لارنس ہال میں باغ جناح میں موجود ہے، وہاں ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کمیٹی نے جو فنڈنگ جو جمع ہوئی، اس فنڈ سے یہ طے پایا گیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے لاہور میں جو آرٹ اور ڈیزائن سے متعلق ہو۔ تو اس کا نام پھر اسی کمیٹی نے میو اسکول آف آرٹس، یعنی لارڈ میو کے نام پہ، جو وائسرائے ہند بھی رہے، ان کے نام پہ جو ہے یہ اسکول بنایا۔ اور یہ اسکول جو ہے شروع ہی سے اپنے قیام سے 1872 میں جو ہے اس کی تجویز پیش ہوئی، 73 میں منظور ہوئی، اور 1874 سے جو ہے 75 سے اس نے کام شروع کر دیا۔ اپنے آغاز سے اب تک اس اسکول میں جو اب نیشنل کالج آف آرٹس ہے، اس میں شروع ہی سے تمام طلبہ نے جو چیزیں ڈیزائن کی، جو چیزیں بنائیں، وہ پورے ہندوستان بھر میں مشہور تھی۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ برطانیہ تک، یعنی انگلستان تک بھی جو چیزیں ان کے جو پیلس بنتے تھے، وہاں جو ڈیزائننگ ہوتی تھی وہاں جاتی تھی۔ اور ایگزیبیشن جو ہیں یہاں پہلے تو جس طرح سے ٹولنٹن مارکیٹ جو ہے اس میں ایگزیبیشن ہوتی تھی، اور پھر کالج میں شروع ہو گئی۔ اس کی پہلی عمارت جو تھی وہ ویٹرنری جو اسکول ہے، جو اب کالج بن گیا ہے، بلکہ یونیورسٹی کا درجہ ہے، جی، اینیمل اینڈ ویٹرنری سائنسز۔ سائنسز، اس کا جو ہاسٹل تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بنگلہ تھا، اس میں ہے اس کا ابتدائی طور پہ کلاسیں شروع ہوئی۔ بعد میں یہ عمارت جو بنی، یہ جو اس ادارے کے پرنسپل تھے بھائی رام سنگھ، ان کی معاونت سے سر گنگا رام جو ایگزیکٹو انجینئر تھے لاہور کے، انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا اور یہ بلڈنگ بنی۔ تو اس میں اسی وقت جو ہے ابتدا میں ہی اس میں دو بڑے جو ہیں وہ ہال بنائے گئے جو ایگزیبیشن کے لیے مختص تھے۔ مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں کے طالب علم اور اساتذہ کی بنی ہوئیں، وہ یعنی نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے یورپ تک جاتی تھیں، اور ایگزیبیشن یہاں سے بن کے اور مختلف بمبئی میں، دلی میں، آگرہ میں یا دیگر شہروں میں جو ایگزیبیشن ہوتی تھی، یہاں کی بنی ہوئی چیزیں وہاں ڈسپلے ہوتی تھیں۔ اچھا، تو قیام پاکستان کے بعد یہ پھر نیشنل کالج آف آرٹس میں بدل گیا، اور نیشنل کالج آف آرٹس بننے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کافی بڑھنا شروع ہو گئی، اور نئے جہتیں نئے ڈپارٹمنٹس بن گئے۔ جی بالکل، جس طرح سے فلم اینڈ ٹیلی ویژن اور کچھ ایسے جو اس وقت ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں بنیں گی، وہ نئے ڈپارٹمنٹ بنے، اور ان میں بھی یہاں سے جس طرح شروع سے ہی یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے طالب علموں سے مختلف ان کی اشیاء جو ہیں ممتاز ہوتے ہیں، ان کی بنی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں کہ اچھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے ہی دنوں میں ایک ریڈی جو ہے وہ کلچر متعارف کروایا گیا تھا، نئی کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے اسٹال اور ریڑیاں بنوائی گئی تھیں، تو ان میں جو فرسٹ اسٹوڈنٹ آئے وہ میو اسکول آف آرٹس یعنی MCA کے ہی
स्टूडेंट थे उनकी बनी हुई रेडियाँ जो मुख्तलिफ मॉडल बाज़ार बने हुए हैं उनमें रखी गई। इसी तरह से हर लिहाज से आप टेक्सटाइल का शोबा देख लें, फर्नीचर डिज़ाइनिंग देख लें, तमाम शोबों में यहाँ के तालिब इल्मों की बनी हुई अशिया वो एक ख़ास अहमियत की हामिल हैं और खूबसूरत तरीन नए डिज़ाइन जो हैं वो नज़र आते हैं। आर्किटेक्चर में भी यहाँ के स्टूडेंट्स नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स में नैयर अली दादा और ऐसे नामी ग्रामी लोग भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के शुरू से ही यहाँ के जो स्टूडेंट रहे हैं वही जो हैं वो बड़े नाम, जिस तरह से अब नैयर अली दादा साहब यहाँ हैं, इसी तरह से शुरू से ही जो है यहाँ के तालिब इल्म बल्कि बैरून मुल्क जो डिग्रियाँ लेके यहाँ से जाते हैं उनको बड़ी अच्छी मुलाजमतें और बड़ी अच्छी ऑफरें मिलती हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम ही जो है वो एक इस इदारे की अहमियत की पहचान बन गया है कि यहाँ के सनत देख लें, जितने मुजस्मे यहाँ बन रहे थे वो यहाँ के बने हुए थे। फिर ये जिस तरह से मुख्तलिफ असम्बली हाल बना या दूसरे जितनी भी इमारतें बनती थी उनमें जो वुड वर्क होता था, इसी तरह से बरतानवी शाही ख़ानदान के जो महल या जो भी इमारत बनती थी वो जो कारीगर जाते थे या जो स्टूडेंट्स जो काम करते वो यहाँ के जाकर वहाँ काम करते। अच्छा, म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स के दौर से ही यहाँ पे नुमाइश होती थी सालाना, जिसमें थीसिस वर्क या स्टूडेंट्स जो यहाँ से फारिग तहसील हो रहे होते थे उनका डिग्री शो होता था, उस वक्त भी होता था? जी बिल्कुल, क्यों उस बात का हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो, एक तो डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि वो सब होती थी एग्जीबिशन वगैरह, दूसरा ये कि इसके काम के साथ इसकी जो गैलरियाँ बनी हैं, जो एग्जीबिशन गैलरियाँ हैं, उनसे पता चलता है कि इसके काम के बिल्कुल इब्तदा में ही जो है जो काम किया गया उसको डिस्प्ले किया जाता था और वो गैलरियाँ अब तक मौजूद हैं। शुक्रिया राव जावेद साहब। राव जावेद साहब जिस तरह बता रहे थे कि तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा अरसा होने को है कि यहाँ पे हर साल नुमाइशें होती हैं और वो नुमाइशें उन स्टूडेंट्स के कामों पर मुश्तमिल होती हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्री मुकम्मल की हो। जैसे 2016 में जिन स्टूडेंट्स की डिग्री मुकम्मल हुई, चाहे वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनका काम आजकल नुमाइश में है, ज़ेर नुमाइश है। और ये नुमाइश थोड़ी नहीं है, पूरा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स शुरू से लेकर आखिर तक आप जाते हैं, हर इमारत में और बल्कि हर कमरे में आपको ये नुमाइश नज़र आती है। कहीं फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने अपने थीसिस डिस्प्ले किया हुआ है और कहीं आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ने अपना काम दिखाया हुआ है। और ये काम ऐसा है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो डिग्री शो म्यूज़िक वालों का हो या फिल्म एंड टीवी वालों का हो या दूसरे किसी शोबे का, टेक्सटाइल का हो। तो यहीं से जो स्टूडेंट फारिग तहसील होते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं या ख़ुद से आज़ादाना काम करते हैं, तो फिर अपनी जहतों का तयन करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, अब तक तो यही देखा गया है और इस बार भी आइए देखते हैं इस नुमाइश को, और इस नुमाइश को देखने के बाद और इस नुमाइश में शामिल होने वाले बच्चों का यानी स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ करेंगे और उससे जो अखज़ होगा वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ असातिज़ा से भी बात होगी। काफ़ी लंबा सफ़र है ये। हमारे थीसिस में फ़ाइन आर्ट के जो हमारा डिग्री शो है, ये चीज़ बड़ी भरपूर है कि हर एक के काम में आपको ये नहीं लगता कि ये काम किसी और आर्टिस्ट की याद दिलाता है। कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स पे काम किया या नहीं, मैं बहुत रियलिस्टिक काम करना चाह रही थी और मुझे सिर्फ एक ये वाहिद ऐसी चीज़ लगी जिसमें रियलिज़म और एब्स्ट्रैक्ट दोनों इकट्ठी नज़र आ रही हैं। मतलब इसमें बॉडी भी विजिबल है और वो है भी नहीं और ये एब्स्ट्रैक्ट भी लग रहे हैं लोगों को, तो इसलिए तो आगे फर्दर इसी को परसू करेंगी या? जी इसी को। जी, क्या फीडबैक रही है सो फॉर? काम थोड़ा ज़्यादा वैसा था कि आप पाकिस्तान में होते हुए थोड़ा बॉडी के ऊपर काम करो तो लोग वैसे ही उसे किसी और डायमेंशन में ले जाते हैं। तो जिन लोगों को समझ थी उनकी फीडबैक तो बहुत अच्छी थी और कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया ये काम। पेंटिंग में, आपकी पेंटिंग्स में तो क्या है ये, थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। जैसे मेरा वैसे काम प्रोसेस बेस्ड होता है, मैं किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के प्रोसेस में बहुत इन्वॉल्व होता हूँ।
اور مطلب شروع سے میں نے آئل پینٹ بہت کم کی ہے. میں پینٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن جیسے اولڈ ماسٹرز پگمنٹ نیچر سے لیتے تھے, نیچرل چیزوں کو یوز کر کے, تو میں نے رسٹ کو, زنگ کو ایز اے پگمنٹ یوز کیا ہے. میں کسی بھی مطلب جو فریش ہیٹ ایک انڈسٹری سے آتی ہے لوہے کی, میں اس کو پلیٹ کے طور پہ یوز کرتا ہوں. جیسے پرنٹ میکنگ میں پلیٹس تیار ہوتی ہیں, میں اس کو پلیٹ کے طور پہ یوز کرتا ہوں. اور ایک پروسیس ہے جس کے تحت میں امپریشن لیتا ہوں کینوس کے اوپر. اسکیل بہت میٹر کرتا ہے میرے لیے, کیونکہ میں بہت چھوٹے اسکیل پہ کام نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا ہاتھ اس طرح کا ہے, میں عادی اس طرح کا ہوں کہ میں اپنی انرجی کو ہمیشہ یوٹیلائز کرتا ہوں کہ میں بولڈ کام کروں. ٹھیک ہے, پھر میرا کام اب لیکن جب میں نے وہ کر لیا تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کا انٹریکٹ کرنا شروع کیا. لوگوں نے اس سے جب انٹریکشن کی تو وہ آہستہ آہستہ بکھرنی شروع ہو گئی. اور جب وہ بکھرتی گئی تو مجھے لگا کہ جیسے کہ اینٹ کا مقصد تو ہٹا دیا گیا, لیکن ایک اینٹ کو جیسا مارا جا رہا ہو, جیسے کہ اس کا قتل ہو رہا ہو, اس کے پرپس کا اس سے چرایا جا رہا ہو. تو مجھے لگا کہ میں وہ کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, تو لیکن اندر سے ہالو ہے. اندر سے ہالو ہے, لیکن باہر سے آپس میں اس کے ہلکے سے فرق ہونے کی وجہ سے سیمنٹ پکڑا گیا ہے آپس میں, اور وہ چیز مضبوط ہو گئی ہے. ان پیسز میں نے وہ دکھانے کی کوشش کی. تھینک یو. اچھا نکشپ, آپ تھوڑا بتائیے ہمیں, آپ کا کانسیپٹ کیا, موٹیو کیا ہے یہ؟ جو آئیڈیا تھا, آئیڈیا واز اباؤٹ انفینٹ لوپ. لوپ ایک ایسی چیز جس کا کبھی ختم نہ ہو, مسلسل ایک چلتی رہنے والی چیز جس کا کوئی اسٹارٹ اور اینڈ آپ کو کبھی پتہ نہ چلے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ دیر از نتھنگ فینٹ, مطلب کسی بھی چیز کا ختم نہیں ہونا. تو میرے کام کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک موومنٹ یا ایک پیٹرن مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ ایک نیور اینڈنگ پیٹرن ہے جو ہر کام کے اندر, یا وہ پیٹرن ہوگا ایبسٹریکٹ میں یا فگریٹو فارم میں, وہ ایک مسلسل وہ چلتا رہے گا. تو کچھ پرانی اینیمیشن ٹیکنیکس ہیں جن پہ میرا کام ہے. تو آپ کی انسپریشن کہاں سے ہوئی, اس طرح کے کانسیپٹ کی طرف کیسے آئے؟ ہاں, انسپریشن میری جب میرا کام شروع ہوا تھا تو جی ایف فائلز آپ نے سنا ہوگا, گیف فائلز بھی کہتے ہیں, فیس بک پہ آپ کو نظر آتی ہیں. جی بالکل. جو مسلسل چلتی رہتی ہیں, آپ کو اس فوٹیج کا پتہ نہیں چلتا کہ اسٹارٹ ہو. تو میں نے آئی اسٹارٹڈ ود میکنگ جی ایف فائلز, اور پھر بعد میں کچھ ڈیجیٹل اور اینیمیشنز کرنے کے بعد پھر آئی شفٹڈ ٹو دیز اولڈ ٹیکنیکس. تو آگے پرسو کیا کریں گے, کس طرف جائیں گے؟ کوشش تو یہ ہے کہ کوئی اینیمیشن اسٹوڈیو میں جوائن کروں بعد میں. اب جیسے جیسے پاکستان میں کلاسیکل اینیمیشن پروموٹ ہو رہی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ پرانی ٹیکنیک جو 2D اینیمیشن, ہینڈ آن اینیمیشن ہے, میرا کام سارا ہینڈ آن, مطلب وہ کلاسیکل جو اولڈ ٹیکنیکس ہیں ان پہ بیسڈ ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی کوئی اسٹوڈیو جوائن کروں. تھینک یو. ہمارے ساتھ اس وقت کرن وسیم ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے. کافی دلچسپ ہے یہ کام. اچھا, بیسکلی آئی ایم ورکنگ ود دی آئیڈیا آف ٹریولنگ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم یوزنگ ٹریولنگ یوزنگ ایز اے میٹافور ان اے وے دیٹ وین آئی ٹریول my memories travel with myself. So basically I'm working with a very fleeting feeling which stays there and not even there. So جو impressions رہ جاتے ہیں ذہن میں in the back of your mind. So basically I'm working with the idea of this. اچھا کرن, یہ بڑے ویگ نظر آ رہے ہیں, یہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہے یا فارمیٹ ایسا ہے آپ کے کام کا؟ نہیں, کوئی ایز سچ فارمیٹ نہیں ہے میرا کام کا. ایسے بیسکلی کانٹیکسٹ جو میرا کنٹیکسچولی اگر آپ اس کام کو دیکھیں تو بیسکلی اس لیے ہیزی ہے کیونکہ میں ٹریولنگ کے بارے میں بات کری, تو جو امپریشنس کے بارے میں بات کریں تو جو رہ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی رہتے, سیم ایز میموریز جو بڑی فلیٹنگ سی ہوتی ہیں, بڑی ہیزی سی ہوتی ہیں. تو بیسکلی اسی آئیڈیا کو لے کے میں چل رہی ہوں. اچھا, تو کرن آپ کا آرٹ فارم میں بھی آگے یہ جرنی چلتی رہے گی کس طرف؟ اس کو آگے کیسے لے کے چلتی ہوں وہ تو آف کورس مطلب آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. کافی اور بھی زیادہ پہلو نکل سکتے ہیں بات کے یہاں پہ. سو ہاں, تو آگے کریئر آپ کا فائن آرٹس میں ہی ہوگا؟ ہاں جی, فائن آرٹس میں ہی ہوگا. تھینک یو. سال کے تھیسس ڈسپلے کے حوالے سے کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی ہے اس میں. ہاں جی, یہ ہمارے 43 اسٹوڈنٹس تھے اس دفعہ, اور ڈفرینٹ ہمارے جو 4 ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں فائن آرٹ کے, پینٹنگ,
मिनिएचर पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग, इन चारों में स्टूडेंट्स ने एग्जिबिट किया। और जो मेरे ख्याल है अच्छी बात ये थी तादाद के हवाले से कि ज़्यादा लोगों की वजह से ज़्यादा डाइवर्सिटी भी आई काम में। और काम के अंदर उन्होंने ये नहीं किया कि अगर वो एक पेंटिंग का स्टूडेंट है या अगर वो एक मिनिएचर की स्टूडेंट है तो उसने पेंटिंग की या मिनिएचर की, उसने और तरह से भी की। कुछ आप जैसे एक लड़का है वो हाफिज़ अतीकुर रहमान, वो पेंटिंग का मेजर का स्टूडेंट है लेकिन उसने स्कल्पचर बनाए। इस तरह से मिनिएचर के लोगों ने पेंटिंग की, स्कल्पचर किए। तो ये एक बड़ा अच्छा एक रुझान है कि वो एक डाइवर्सिटी ना सिर्फ वो तादाद के लिहाज से है लेकिन मिजाज के लिहाज से भी डाइवर्सिटी है। सर सब्जेक्ट्स भी मुख्तलिफ लग रहे हैं इस बार, या कि ये यहाँ के स्टूडेंट्स का खासा है कि वो बाज़ दफ़ा डेविएट करके अपनी नई इख्तराहों की तरफ भी चले जाते हैं? जी मेरा ख्याल है ये है, अगर आप ये देखेंगे कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जहाँ तक हम कहते हैं ना सब्जेक्ट, अगर हम ड्रामे में जाएं या फिल्म में जाएं या नावल में जाएं तो सब्जेक्ट्स वही होते हैं लगे बंधे, लव, डेथ, जेलसी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हर जो है लिखने वाला उसको किसी ऐसे पैराए में बयान करते हुए बिल्कुल एक नया लगना शुरू होता है, और फिर नया भी लगता है, फिर ये लगता है जैसे ये आपकी ज़ाती वारदात है। तो हमारे भी अगर आप ये देखें तो सब्जेक्ट वही हैं जो कि हर साल होते हैं, यानी शहर के बारे में, अपनी ज़ात के हवाले से, जेंडर के हवाले से, हमारी जो पहचान है, अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, जो मुल्क में एक सिचुएशन है टेरर की जो रही है, अनरेस्ट जो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों पे बात की है लोगों ने, स्टूडेंट्स ने। जैसे मैं एक जली हुई किताबें हैं या बैरिकेडेड, जी वो एक बैरिकेडेड एक मिनिएचर की लड़की ने, नेहा ने बैरिकेडेड वो बनाए हैं, बैरियर्स बनाए हैं, बैरियर्स पे उसने सिक्योरिटीज़ के ऊपर आना security है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा देखने वाला रोज़ उनसे गुजरता है। APS के बारे में वही जली हुई किताबें जो APS का जो सानया हुआ उसके बारे में। तो अब ये देखने वाला जब देखता है वो कहता है अच्छा ये चीज़ किसी और तरह से बयान की गई है, और बयान करते हुए फिर ऐसा है कि सिर्फ वो कमेंट नहीं किया उस चीज़ पे, बल्कि उसके बारे में हमें क्वेश्चन भी रेज़ किया कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे माशरे में। और आई थिंक आर्टिस्ट के जैसे एक काम है, या मैं फ़र्ज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़िम्मेदारी है उसकी कि वो ना सिर्फ एक खूबसूरत फ़न पारा तख्लीक दे, वो तो बहुत महदूद पैमाने पे है, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट करे जो कि हमें देखने के साथ सोचने पे भी मजबूर करे। अच्छा सर, एक चीज़ भी है, मिनिएचर में बड़ी एक्सपेरिमेंटलिज्म ज़्यादा नज़र आया है कि एक जगह एक स्टूडेंट ने मिनिएचर में डेमोलिशन ऑफ हाउसेस कराची को फोकस किया हुआ है और बड़ा टचिंग था वो। हाँ आई थिंक बहुत अच्छा है, क्योंकि मिनिएचर में होता ये है कि एक रवायती एक काम है, ट्रेनिंग है रवायत को बरकरार रखने की, लेकिन फिर ये होता है कि कैसे रवायत से आप डिफरेंट तरह से उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसके अंदर नई चीज़ें डिस्कवर करें। मिनिएचर में अच्छा महीने आज थोड़ा बताएं हमें अपनी पेंटिंग्स के हवाले से, अपनी इन तख्लीकात के हवाले से। बेसिकली ये सब मिनिएचर हैं, मिनिएचर एक टेक्निक है, लेकिन जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक आइडिया था वो ये था कि मैं लिविंग स्पेसेस को ले रही थी, उनको मेटाफोरिकली यूज़ कर रही थी सेल्फ के साथ। वो लिविंग स्पेसेस जहाँ पे आप लोगों को अलाउ करते हैं अपना मार्क छोड़ने के लिए, और फिर एक टाइम के बाद उनकी जिस तरह से फाइनल अपीयरेंस होती है, जो चेंज हो जाती है, उनकी जो पहचान होती है वो चेंज हो जाती है। सेम आपकी पर्सनैलिटी के साथ होता है कि जब आपकी लाइफ में डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से मोल्ड हो जाती है। अच्छा ये आपने कुछ दरवाजे भी इस्तेमाल किए, जैसे ये दोनों में और भी बहुत सारी जगहों पे नज़र, तो दरवाजे और लॉक्ड दरवाजे इनका ये एक आइडिया ऑफ होम है, लेकिन जैसे आप लोगों को देखते हो तो उनकी बज़ाहिरी जो है अपीयरेंस उस पे जाते हो, लेकिन उनके अंदर क्या होता है वो आपको नहीं पता होता जब तक अगला दिखाए ना। तो वो एक तरह से बंद है, चीज़ें बंद हैं उनके ऊपर, मतलब उनको खोलोगे तो पता चलेगा। तो ये इंस्पिरेशन आई कैसे आपको, या पहले सब्जेक्ट सोचा हुआ था इस? नहीं, जब आप काम कर रहे होते हो टाइम से, आपको पहले आपको स्टार्टिंग में पता भी नहीं होता कभी कभी कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन टाइम के बाद आपको पता चल रहा होता है, समझ आना शुरू होती है अपने काम के बारे में।
ان کی جو کلر پیلیٹ ہے، ان کی جو ایک چیز ہے یوز ہوئی ہوئی، ایک ہسٹری ہے ان میں، تو وہ ایک خوبصورت بناتی ہے اس چیز کو. اچھا، آپ کے یہ بھی ایک چیز ہے کام ہے کہ گریفٹی ہے تقریباً ہر کام میں ہی نظر آتا ہے. مطلب وہ جب آپ کوئی بات چھوڑ دیتے ہو تو وہ ایک بات ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہو تو اس کے حوالے سے اگر فار ایگزامپل ایک اسکریچ لگا ہوا ہے تو آپ کو اتنا پتہ نہیں چلے گا اس کے بارے میں، لیکن جب ایک بات لکھی ہوئی ہے تو آپ اس انسان کے بارے میں دیکھ سکتے ہو، جیسے رائٹنگ ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں، اس طرح. تھینک یو مہین نے جس طرح سے بات بتائی ہے کہ آرٹ میں آپ مختلف مقاصد اور مختلف پیغام بھی دے سکتے ہیں، اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وقت گزر رہا ہے لیکن مختلف اشیاء پہ جو ہمارے زیر استعمال ہیں ان پہ اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے. اگر ان اثرات کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید بے تحاشا ہوں گے. اچھا میہا، تھوڑا بتائیے اپنے کام کے حوالے سے. بظاہر تو جو لگتا ہے یہ باربڈ وائرز ہیں، کچھ سیکیورٹی کا ہی ایشو ہے. جی بالکل. میرا کام بیسیکلی سیکیورٹی بیریئرس پہ ہی ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ اتنے سالوں سے ہیں، اتنے زیادہ یہ تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارا وہ شوق کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا ان کو لے کے، کہ آپ جب یہ اگر کہیں رکھے جاتے ہیں ہم شوق نہیں ہوتا اچھا اس جگہ پہ کیوں رکھے گئے ہیں، ہم صرف سوچتے ہیں اچھا یہاں سے گزرنا ہے. اب ہم بہت امیون ہو گئے ان کے لیے کہ میرے لیے اب یہ ڈیکوریٹو ایلیمنٹ کی طرح میں نے یوز کرتی ہوں کہ ایک جگہ کو مارک کرنے کے لیے انہیں یوز کیا جاتا ہے، جیسے ان کی لیئرنگ ہوتی ہے، جیسے انہیں رکھا جاتا ہے. تو ہیومن انسیکیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ سرفیس پہ آ رہی ہیں کہ انسان جو ہے اس سے لگتا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے لیکن وہ کرتا نہیں ہے. اچھا میہا، یہ پچھلے چند سالوں سے تو یہ سیکیورٹی کی والز بن چکی ہیں. اب ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے جا رہے، خوف زدہ نہیں ہوتے جا رہے. بالکل، کیونکہ جگہ کو ایک اس طرح مارک بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ زیادہ اہم ہے، ادھر زیادہ خطرہ ہے، اور باقی جگہ جیسے آپ اندرون شہر چلے جائیں وہاں پہ یہ پلیس آپ کو نظر نہیں آتے ہیں یہ رکھے ہوئے. تو وہ ایک اس میں معاشرے اس میں بھی یہ وہ کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں آپ کا. تو ڈویژن ہے یہ آپ کی جو اورینٹیشن ہے یہ ڈیورنگ دا لاسٹ 4-5 ایئرس آئی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ سیکیورٹی کو دیکھتے تھے؟ میرا پرسنلی جیسے اسکول میں جو ایکسپیرینس تھا میرا کہ جیسے ہمارا جیسے میں نے اے لیولس کیا تھا تو اس ٹائم پہ یہ زیادہ تھریٹ آئی تھی، پھر یہ پلیس ہوئے تھے اسکول کے باہر ہمارے اتنے زیادہ، اور جیسے جو دیوار ہوتی تھی اسے بڑا کرنا اور اس پر گارڈز بٹھانا، جیسے سیکس ہیں وہ رکھ کے ادھر اس طرح سے، تو وہ مجھے پھر تھوڑا افیکٹ کیا تھا. اور یہ آئل پینٹنگز ہیں تو کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ کینوس کے اوپر ہی ہوتا ہے یہ، لیکن جس طرح سے چارکول جو ہوتا ہے وہ میڈیم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیشہ فوراً امیج کے اندر ایک اسٹلنس آ جاتی ہے کیونکہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے. اور آئل پینٹس میں جو سینس آف کلر ہوتا ہے وہ امیج کو ہمیشہ اٹھا رہا ہوتا ہے. مجھے پیلیٹ کے اوپر رنگ بنا کے اس کو ڈرائنگ کے ساتھ پینٹ کرنے کا سب سے زیادہ مزہ. اچھا، آپ پین اسکیچز بھی آپ کے بڑے؟ جی، بال پوائنٹ ایک بہت کامن میڈیم ہے، بالکل 15 روپے کا آپ کو کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے، اور اس کو جب آپ بالکل کامن لوگوں کو بنا رہے ہوتے ہیں پیپر کے اوپر تو اٹ میکس مچ مور سینس ٹو می کہ جو کامن میڈیمس کے ساتھ کامن ایک وہ کرنے کا. تو اچھا، تو قاضی صاحب آگے کیا فردر کس سائڈ پہ آپ جائیں گے، ایبسٹریکٹ میں یا اسی ریئلزم کی طرف ہی آپ رہیں گے؟ اسی طرح ہی کہ جب آپ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور آپ وہیکلس کو دیکھتے ہیں اور اسی ایک طرح سے شہر کی پورٹریٹ آپ بنانا شروع کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو کہ شہر میں سب سے کامن امیجری ہوتی ہے آپ کو. تھینک یو.